لیکن حضرات آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج سے 3 یا 4 دن کے بعد یا 5 یا 6 دن کے بعد میلاد کا اہتمام یہ لوگ کرنے والے ہیں۔ اس موقع سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس قدر گستاخیاں دیکھتے ہیں۔ حضرات کیا آپ اس بات کا اپنے شہر کے اندر مشاہدہ نہیں کرتے کہ جس طرح سے خراب پوسٹرز کو، جو فلموں کے پوسٹرز ہوتے ہیں، اور ان پوسٹروں کو جیسے گندے مقامات پر لگائے جاتے ہیں، کسی نالے کے اوپر، کسی کوڑے دان کے اوپر، جس انداز سے ان پوسٹروں کو لگایا جاتا ہے، حضرات بالکل اسی طرح سے میلاد بنانے والے جو میلاد کا پوسٹر بناتے ہیں، ایک طرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا نام جو کہ رب ذوالجلال ہے، جو کہ رب العالمین ہے، ایک طرف اللہ کا نام ہوتا ہے، دوسری طرف امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، بیچ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں اس پوسٹر کے اندر، ان پوسٹروں کے اندر درج ہوتے ہیں، اور ان پوسٹروں کو لگایا کہاں جاتا ہے؟ ان پوسٹروں کو حضرات معاف کیجیے گا کسی کوڑے دان کے اوپر لٹکایا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات کیا یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے؟ کیا یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے؟ کیا یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے؟ حضرات ہم ان میلاد منانے والوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر آپ کوئی عہدے والے ہیں، اگر آپ کوئی عہدے والے بھی نہیں ہیں، تو فرض کر لیجیے آپ عام انسان ہیں، آپ کے نام کا ایک بہت بڑا سا پوسٹر بنایا جائے اور اس کو کسی کوڑے دان کے اوپر لٹکا دیا جائے، اس کو کسی ٹوائلٹ کے اوپر لٹکا دیا جائے، حضرات آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ اس چیز کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو اپنے لیے گستاخی سمجھتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو حضرات ذرا تصور کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے نام کا پوسٹر بنا کر کے آپ کسی کوڑے دان کے اوپر کیسے لٹکا سکتے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے
ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز سنن ترمذی کی اس روایت سے کرتے ہیں جس روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر مہربانی نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں سے پیار نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرات، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرات، جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بڑوں میں سب سے بڑے ہیں۔ آپ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کے برابر کوئی نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا تھا اور نہ ہی کوئی اب تک پیدا ہوا ہے، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی صبح تک آپ کا برابری کرنے والا کوئی بھی انسان پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات، اس اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہمیں اور بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اور حضرات، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جن آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا حکم دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا حکم دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نبی کو بلاتے ہوئے تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، جب نبی کو بلاؤ تو انظرنا کہا کہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ یہ راعنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو کہنے سے، جس کے ذریعے سے نبی کو بلانے سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو منع فرمایا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہودی مدینہ کے اندر رہتے تھے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو یہودی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کے ذریعے پکارتے تھے، بلاتے تھے۔ راعنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راعنا کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ کے نبی آپ ہماری رعایت کریں، آپ ہمارا خیال کریں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن حضرات، یہ جو راعنا کا لفظ ہے، اگر عین کو مدہ کے ساتھ پڑھا جائے، راعینا کہہ دیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے۔ حضرات، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر بے ادبی کا پہلو موجود ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر گستاخی کا پہلو موجود ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور کہا کہ جس انداز سے یہودی نبی کو بلاتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس انداز سے اپنے نبی کو نہ بلاؤ۔ وقولوا انظرنا، تم نبی کو بلاتے ہوئے انظرنا کہا کرو، یعنی اللہ کے نبی آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، نظر شفقت فرمائیں، اس انداز سے تم نبی کو بلایا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ راعنا کے ذریعے
جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ادبی ہے، اس راعنا کے لفظ کے ذریعے ہم نبی کو نہ بلائیں، بلکہ انظرنا کہہ کر کے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے رسول کو اس طرح سے نہ بلاؤ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو پیارے نبی کی مجلس سے آہستہ سے نکل کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی منافقین کو اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ان کے پاس آئے اور ان کو ہلاک و برباد کر دے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے ذریعے یہ تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس بات سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ حضرات اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جس طرح سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ہم نبی کو اس انداز سے بلا نہیں سکتے ہیں۔ اس بات کا پیغام اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو بلانے میں زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، ہم اپنا برابری کا خیال کرتے ہیں اور برابری کا خیال کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب بھی نبی کو بلاؤ تو نبی کا احترام کرو، نبی کی تعظیم کرتے ہوئے نبی کو بلاؤ، نبی کی عزت کرتے ہوئے نبی کو بلاؤ۔ اس بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ جب ہم سیرت صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ساری سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی صحابی اور رسول ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کو نبی کے نام کے ساتھ بلایا ہو، یا محمد کہہ کر کے بلایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد کہہ کر کے بلایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی صحابی اور رسول ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ بلایا ہو۔ جب بھی کسی صحابی اور رسول نے نبی کو بلایا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے بلایا ہے۔ جب بھی کسی صحابی اور رسول نے نبی کو بلایا ہے تو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے بلایا ہے۔ حضرات ہمیں سیرت سے اس بات کا پیغام ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس حکم پر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ حضرات یہی حکم آج بھی موجود ہے کہ ہم نبی کا جب بھی نام لیں، ہم جب بھی نبی کا نام کا تذکرہ کریں، ادب و احترام کے ساتھ کریں، عزت و وقار کے ساتھ کریں۔ لیکن حضرات آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج سے 3 یا 4 دن کے بعد یا 5 یا 6 دن کے بعد میلاد کا اہتمام یہ لوگ کرنے والے ہیں۔ اس موقع سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس قدر گستاخیاں دیکھتے ہیں۔ حضرات کیا آپ اس بات کا اپنے شہر کے اندر مشاہدہ نہیں کرتے کہ جس طرح سے خراب پوسٹرز کو، جو فلموں کے پوسٹرز ہوتے ہیں، اور ان پوسٹروں کو جیسے گندے مقامات پر لگائے جاتے ہیں، کسی نالے کے اوپر، کسی کوڑے دان کے اوپر، جس انداز سے ان پوسٹروں کو لگایا جاتا ہے، حضرات بالکل اسی طرح سے میلاد بنانے والے جو میلاد کا پوسٹر بناتے ہیں، ایک طرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا نام جو کہ رب ذوالجلال ہے، جو کہ رب العالمین ہے، ایک طرف اللہ کا نام ہوتا ہے، دوسری طرف امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، بیچ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں اس پوسٹر کے اندر
ان پوسٹروں کے اندر درج ہوتے ہیں اور ان پوسٹروں کو لگایا کہاں جاتا ہے؟ ان پوسٹروں کو حضرات معاف کیجیے گا کسی کوڑے دان کے اوپر لٹکایا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات کیا یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے؟ کیا یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے؟ کیا یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے؟ حضرات ہم ان میلاد منانے والوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر آپ کوئی عہدے والے ہیں، اگر آپ کوئی عہدے والے بھی نہیں ہیں تو فرض کر لیجیے آپ عام انسان ہیں، آپ کے نام کا ایک بہت بڑا سا پوسٹر بنایا جائے اور اس کو کسی کوڑے دان کے اوپر لٹکا دیا جائے، اس کو کسی ٹوائلٹ کے اوپر لٹکا دیا جائے، حضرات آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ اس چیز کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو اپنے لیے گستاخی سمجھتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو حضرات ذرا تصور کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے نام کا پوسٹر بنا کر کے آپ کسی کوڑے دان کے اوپر کیسے لٹکا سکتے ہیں؟ حضرات اتنا ہی نہیں ہے، بات اور ہے۔ حضرات میلاد کی جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، میلاد کا جو جلوس نکالا جاتا ہے، جلوس کے چاروں طرف میلاد کے پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوسٹرز کے ایک طرف اللہ کا نام، دوسری طرف نبی کا نام، بیچ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس جیسی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ ساری آیت کریمہ کو ان پوسٹروں کے اندر درج کیا جاتا ہے، ان پوسٹروں کو نصب کیا جاتا ہے اور جلوس کے اندر ان پوسٹروں کو چسپاں کیا جاتا ہے، اور یہ میلاد منانے والے ان پوسٹروں کے اوپر جوتا اور چپل کو لے کر کے چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کے اس کے اوپر کوئی ریپری کا کام کر رہا ہے، کوئی کچھ ٹھیک کرنے کا کام کر رہا ہے۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے؟ حضرات کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے؟ حضرات کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہیں ہے؟ حضرات ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جو اس انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حضرات میلاد کی بات آ گئی ہے تو ذرا سی بات میں آپ کے سامنے میلاد کے تعلق سے واضح کرتا چلوں تاکہ وہ لوگ جو اس ہمارے مسجد کے اندر جو دوسری جماعت سے آتے ہیں ان لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس میلاد کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات آپ اس بات کو سمجھتے چلیں، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا، جس کو ہم برتھ ڈے بولتے ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا، یہ میلاد کا مطلب ہے۔ حضرات سوال یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ پر پیدا ہوئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ حضرات یہ بات تو مسلم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے بازو میں ایک لائبریری ہے، وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں کافی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، بعض لوگوں نے کہا 9 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بعض لوگوں نے کہا 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن کے اندر مہینہ بدلا ہوا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں نہیں بلکہ کسی دوسرے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس کے اندر شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرات سوال یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ تو حضرات یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی پیر کے دن کی، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول بھی پیر کے دن شروع ہوا۔ حضرات آپ ذرا تصور کریں
یہ عجیب اتفاق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ بھی پیر کا دن ہے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا وہ بھی پیر کا دن ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو کہ الروض العنف ہے، یہ بہت ہی سیرت کی بہت ضخیم کتاب ہے، 7 جلدوں کے اندر یہ کتاب مشتمل ہے۔ اس کتاب کے اندر علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ وفات النبی اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کرنے کے بعد خلاصہ کے طور پر لکھتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے، یہ بات یقینی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے دن ہوئی ہے۔ حضرات، یہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے، اور پیدائش کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں ان تمام روایتوں کے تعلق سے مجدد وقت علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پیدائش کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں ساری کی ساری روایتیں کمزور ہیں، ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ ان میں سب سے صحیح روایت وہ ہے جو موطا کے اندر موجود ہے، اور جو روایت موطا کے اندر موجود ہے اس روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اگر آپ رحمت للعالمین کتاب کا مطالعہ کریں گے جو کہ سیرت کی ایک بہت ہی بڑی ضخیم کتاب ہے، اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ راجح قول کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات تو مسلم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ بات ایک طرف مسلم ہے۔ وہیں پر پیدائش کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے اندر اختلاف ہے، بعض نے کہا 8 تاریخ کو پیدائش ہوئی، بعض نے کہا 9 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی۔ حضرات، اب ہم ان میلاد منانے والے مولویوں سے اور اسی طرح میلاد کا اہتمام کرنے والے سنیوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ جو میلاد کے دن جشن مناتے ہیں، آپ بتائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ خوشی منا رہے ہیں یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر آپ جشن کر رہے ہیں، آپ خوشی منا رہے ہیں، آپ لائٹوں کا انتظام کر رہے ہیں، عمدہ لباس اور عمدہ کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حضرات، معاف فرمائیے گا، کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے کہ جس دن پیارے نبی کا انتقال ہو اسی دن مسلمان جشن منائے، اسی دن مسلمان قمقمے کا اہتمام کرے، اسی دن مسلمان اچھے لباس کا اہتمام کرے؟ کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے؟ حضرات، ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو کلی طور پر اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شدت تکلیف تھی، اما عائشہ کہتی ہیں کہ شدت تکلیف کو دیکھنے کے بعد، اس کے بعد جب میں کسی کی تکلیف کو دیکھتی ہوں مجھے کسی کی بھی تکلیف ہلکی لگتی ہے۔ یہ اما عائشہ کا معاملہ ہے، اور آپ کی اور بھی 8 بیویاں ہیں، کل ملا کے اس وقت 9 بیویاں موجود ہیں۔ 9 بیویوں کا شوہر آج انتقال کر چکا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ حضرات، 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا والد اس دنیا سے چل بسے ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا، جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو فاطمہ کو اذیت پہنچائے وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے، انتقال کے موقع سے کہتی ہیں، ہائے میرے ابو جان، ہائے میرے ابو جان، اللہ نے آپ کو بلایا، آپ نے اللہ کے پکار پر لبیک کہا، آپ اپنے رب سے جا ملے۔ ہائے میرے ابو جان، اللہ نے تو آپ سے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ ہائے میرے ابو جان، اب جبریل امین کس کے پاس آئیں گے؟ جبریل امین قرآن لے کر کے، قرآن کی وحی لے کر کے کس کے پاس آئیں گے؟ میں جبریل امین کو بتاتی ہوں
میں جبریل امین کو خبر دیتی ہوں کہ جبریل امین اب میرے گھر پر نہ آنا، کیوں؟ اس لیے کہ تم جس کے پاس آتے تھے اس کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ حضرات یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، حضرت حسن و حسین کے نانا کا انتقال ہو چکا ہے، غم اور تکلیف کا ایک پہاڑ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، کہہ رہے ہیں جو بھی نبی کی خبر میرے پاس لے کر کے آئے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرات یہ حضرت عمر کا معاملہ ہے۔ مدینہ والے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے، مدینہ آئے تھے، مدینہ کی ساری چیز روشن ہو گئی تھی، اور جس دن 12 ربیع الاول کا دن، یہ وہ دن ہے جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے، مدینہ کی ساری چیزیں تاریک ہو گئی، مدینہ کی ساری چیزیں بے نور ہو گئی۔ حضرات یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور یہ 12 ربیع الاول کا دن یہ جشن عید میلاد منانے والے، یہ میلاد کا اہتمام کرنے والے یہ میلاد مناتے ہیں، یہ خوشی مناتے ہیں۔ حضرات یہ ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل سے یہ سوچیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرات سوال یہ ہے کہ کیا یہ سلوک یہ اپنے باپ کے ساتھ بھی کرنا پسند کریں گے؟ ہم ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کریں کہ اگر ان کی والد کی پیدائش عین عید الاضحیٰ کے دن ہو، اور عین عید الاضحیٰ کے دن انہوں نے ایک بہت بڑا ایک قربانی کا جانور بھی خریدا ہو، اور قربانی کا جانور کرنے کے لیے ریڈی ہو، اور اسی طرح عین اسی عید الاضحیٰ کے دن اس کے والد کا انتقال ہو جائے، کیا یہ لوگ عید الاضحیٰ کے دن اپنے والد کے لیے برتھ ڈے منائیں گے؟ کیا یہ لوگ خوشی کا اظہار کریں گے؟ کیا یہ لوگ خوشی خوشی قربانی کے جانور کو ذبح کریں گے؟ حضرات اگر یہ چیز یہ اپنے والد کے لیے مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اگر یہ اپنی اولاد کے لیے مناسب نہیں سمجھتے ہیں، تو حضرات فاطمہ کے والد کے انتقال پر یہ لوگ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کے انتقال پر یہ لوگ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ حضرات کیا اس دن جشن منانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ حضرات ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو کلی طور پر اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدعت و خرافات ہے جو جہنم کے اندر لے جانے والی چیزیں ہیں۔ حضرات یہ عید کب ایجاد ہوا؟ اس کے سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال کے بعد 7ویں صدی کے اندر اس کا ایجاد کیا گیا، اس کو آغاز کیا گیا۔ حضرات ہم ان سے سوال کرنا چاہیں گے کہ کیا جو پیارے نبی کے انتقال کے 700 سال کے بعد ایجاد کیا جائے وہ دین کا حصہ بن سکتا ہے؟ وہ اسلام کا حصہ بن سکتا ہے؟ وہ ایمان کا حصہ بن سکتا ہے؟ حضرات ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 منٹ کے بعد، 7 منٹ کے بعد اگر کوئی مسئلہ یہ اس دنیا کے اندر ایجاد کر لیا جائے، کوئی چیز اس دنیا کے اندر ایجاد کر لیا جائے، تو وہ اسلام کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ ایمان کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ حضرات یہ میلاد منانے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی یہ میلاد نہیں مناتے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ ارے دیکھو پیارے نبی کا چچا ابو لہب ہے، پیارے نبی کی پیدائش کا خبر سننے کے بعد یہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتے ہیں، یہ عید میلاد مناتے ہیں، یہ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ گستاخ یہ اہل حدیث یہ میلاد کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضرات ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ تم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہو؟ ابو لہب کی سنت پر عمل کر رہے ہو، ابو لہب کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، تم زندگی گزارو، اور ابو لہب کا جو آخری انجام ہے تمہارا انجام بھی اسی کے مطابق ہو جائے۔ ہم تو عید میلاد النبی نہیں منائیں گے، اس لیے کہ ابو بکر نے عید میلاد النبی کا اہتمام نہیں کیا، عمر نے عید میلاد النبی کا اہتمام نہیں کیا، ابو لہب نے عید میلاد النبی منائی، تم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید میلاد النبی مناؤ، اور ابو بکر نے عید میلاد النبی کا اہتمام نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے حضرات آپ دیکھیں
کس انداز سے 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، خواتین کپڑوں کے اندر یہ خوشبوؤں سے معطر ہو کر کے میک اپ کی ہوئی محفلیں میلاد کے اندر نکلتی ہیں، اور نوجوان لڑکے کس انداز سے محفل میلاد کے اندر نکلتے ہیں۔ حضرات یہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ کیا ان مولویوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اس سلسلے میں موجود ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بدن کے اوپر خوشبو لگائے اور وہ کسی راستے میں نکلے اور اس کے بدن سے نکلنے والے خوشبو کسی غیر مرد تک پہنچے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس حدیث کا علم نہیں ہے؟ حضرات ہم ان سے یہی پوچھنا چاہیں گے، کیا ابو بکر نے اپنی زندگی کے اندر عید میلاد النبی منائی ہے؟ کیا عمر نے منائی؟ کیا عثمان، علی، طلحہ، زبیر نے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا؟ کیا بدری صحابہ کرام نے، احد میں شریک ہونے والے صحابہ کرام نے، خندق میں شریک ہونے والے صحابہ کرام نے، اور بیت رضوان کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کرام نے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا؟ اور اسی طرح مکہ کے اندر جتنے بھی صحابہ موجود تھے، کیا انہوں نے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا؟ کیا مدینے کے اندر جتنے صحابہ موجود تھے ان میں سے کسی نے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا؟ ارے صحابہ کی بات تو چھوڑیں، کسی تابعین نے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا؟ کسی تبع تابعین نے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا؟ کسی ائمہ نے، کسی امام نے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا؟ حضرات اگر اس کا جواب نفی میں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو پھر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو عید میلاد النبی کا اہتمام نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ابلیس ہیں، وہ شیطان ہے؟ آپ اس انداز کے جملے، اس انداز کی چیزوں کو آپ کیسے بیان کر سکتے؟ اگر آپ عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو کافر کہتے ہیں، اگر آپ شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، آپ ذرا بتائیں صحابہ کرام کو آپ کیا کہیں گے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرات حقیقت یہ ہے کہ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال کے بعد ایجاد کیا گیا ہے۔ اس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور یاد رکھیے یہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ حضرات آخر میں ان لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک فاسق و فاجر کی سنت کے پیچھے پڑ کر کے تم اپنی آخرت کو تباہ کیوں کر رہے ہو؟ ابو بکر کی سنت پر عمل کرو، عمر کی سنت پر عمل کرو، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ دیکھو عید میلاد النبی کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، اس بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کے اندر نجات ممکن ہے۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ عید میلاد النبی کی حقیقت کو ہم سمجھیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ ہم عید میلاد النبی کی جو بدعات و خرافات ہیں کلی طور پر ہم اس سے اجتناب کریں، سنت کے مطابق عمل کریں۔ صحابہ نے نہیں منائی، ہم بھی اس سے کلی طور پر اجتناب کریں۔ حضرات باتیں اور تھی، وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر کبھی آگے موقع ملا، جو سنڈے کا پروگرام ہے، انشاءاللہ العزیز مزید اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو انتقال کر چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما۔ یا اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔